کافر کہتے تھے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی میں فنا ہو گیا، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی۔ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، رجفہ کہتے ہیں لرزنے کو، زلزلے کو، جس دن لرزائے گی لرزانے والی، تتبع ہر رادفہ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی اس سے مراد بعد مفسرین نے پھر نفخہ ثانی لیا ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو نظام درم برم ہو جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ تتبع ہر رادفہ، ردیف اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے اوپر آپ سواری کریں تو پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، اسی سے رادفہ کہ پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان دوڑ پڑیں گے میدان محشر کی طرف۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، حافرہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ آپ جائیں نا واپسی پھر اسی راستے پہ چل کے آئیں، یعنی انسان، کافر کہتے تھے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی میں فنا ہو گیا، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی، تو کیا دوبارہ زندہ ہو کے قبر سے اسی زندگی کی طرف دوبارہ آنا پڑے گا؟ یعنی انسان جاتا ہے نا جس راستے سے واپس پھر لوٹ کے آئے، حافرہ اسے کہتے ہیں۔ کیسے دوبارہ قبر سے مٹی سے پھر انسان بنے گا اور پھر اسی زندگی کی طرف آئے گا؟ ذہن اسے تسلیم نہیں کرتا، عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ کافر کہتے تھے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرا، کہا کہ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ہڈیوں کی طرح ہم بن جائیں گے۔ اذا کنا عظاما ناخرا، ناخرا اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو پڑی ہوئی ہو خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد اس کے اندر سے گودا بھی خشک ہو جائے اور اس کے اندر سوراخ ہو جائیں تو اس سے ہلکی سی آواز بھی نکلتی ہے، اس کو ناخرا کہتے ہیں، کہ وہ ہڈی جو گل سڑ جائے۔ اذا کنا عظاما ناخرا، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی کہ جب ہم گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ یعنی عذرو مذاق کہیں گے ایک دوسرے سے نا، تمسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں دوبارہ ان سے اللہ انسان بنائے گا اور پھر دوبارہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا ہمارے لیے۔ ہم دنیا میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، عیش و عشرت سے رہتے ہیں، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ تو عذرو تمسخر اور مذاق یہ کہتے تھے۔ فإنما هي زجرة واحدہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی، یعنی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم ایک جھڑکی دیں تو یہ سارا جو نظام درم برم ہو چکا ہے یہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ فإذا هم بالساہرہ، پھر وہ اچانک حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی ایک جھڑکی ہوگی نفخہ ثانیہ، پھر سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ فتأتون افواجا، کہ وہ فوج در فوج رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج میں آرام کر رہا ہوں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، فوراً حاضر ہونا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔